السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ وان قریب ایک پیر کے روز آنے والی ہے، تو اس کے تعلق سے ایک مضمون میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریت کا لفظ جمہور سے بنا ہے، جو اکثر کا معنی دیتا ہے، اور جمہوریت سے اکثریتی رائے مراد لی جاتی ہے۔ جمہوری حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں یہ معنی چھپے ہوئے ہیں، یعنی اس کی تشکیل میں بھی اکثریتی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ بھارت کی ایک قومی تعطیل ہے، یعنی چھٹی کا دن ہے، جسے ملک بھر میں بڑے شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ بھارت کی سرکاری تعطیلات 3 ہیں۔ ایک یوم جمہوریہ 26 جنوری، دوسری 15 اگست یوم آزادی، اور تیسری گاندھی جینتی ہے۔ اگرچہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو برطانوی تسلط سے آزاد ہو گیا تھا، لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستانی تاریخ میں ایک اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اسی دن ہندوستان کے آئین کا نفاذ کیا گیا اور ہندوستان ایک خود مختار ملک اور ایک مکمل طور پر ریپبلکن یونٹ بن گیا، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا، اپنے خون جگر سے گلستہ کی آبیاری کی تھی اور اپنے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے جام شہادت بھی نوش کیا تھا۔ چنانچہ آئینی نفاذ کے دن کے طور پر 26 جنوری کو بطور یادگار منانے کے لیے طے کیا گیا۔ یہ دن آزاد اور جمہوری ہند کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا اس دن ہمارا ملک ایک جمہوریہ ہونے کے ناطے اسے بطور تقریب مناتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز 1857 عیسوی سے ہوا۔ یہ ایک غلط مفروضہ ہے جو جان بوجھ کر عام کیا گیا ہے تاکہ 1857 سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا تھا، جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے 1757 عیسوی سے 1780 عیسوی تک، اور شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے 1791 سے، اور مولوی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے ہمراہ 1812 عیسوی میں، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 1831 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگیں لڑی تھی، وہ سب تاریخ کے غبار میں دب جائیں اور اہل وطن یہ نہ جان سکے۔ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے جشن کے حوالے سے مدارس کے خلاف ایک بے اصل بیان کے ذریعے مسلسل ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ حالانکہ جنگ آزادی میں مدارس کا کردار ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے کچھ سیاسی پارٹی نے ان مدارس کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ایک سوالیہ نشان قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے موقع پر مدارس میں ترنگا نہیں لہرایا جاتا اور نہ ہی جشن منایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ان مدارس میں ان دنوں میں چھٹی بھی رہتی ہے۔ وطن عزیز کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ خاص طور پر علماء کرام، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پر شک کرنا، ہمیں مشکوک قرار دینا انتہائی شرمناک اور بیہودہ حرکت ہے۔ آگے چند اشعار ہے۔ شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی وہ مسلمان ہی تھا، شروع کی جس نے آزادی کی لڑائی وہ مسلمان ہی تھا،
دیا ہند کو تاج محل جس نے وہ شخص مسلمان ہی تھا، جہاں لہراتا ہے ترنگا آج بھی بڑی شان سے، کیا تعمیر جس نے لال قلعہ وہ شخص مسلمان ہی تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، لکھا جس نے ترانہ ہند وہ اقبال مسلمان ہی تھا۔ خدا عظیم ہمارے اس ملک کو دشمنوں کے شر و فساد سے محفوظ رکھے، ہمارے وطن عزیز کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے اور اسے مزید ترقیوں سے نوازے تاکہ وہ ہر میدان میں بلند و مقام پر فائز ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔